اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اور نسل انسانی کے ہر فرد کو اپنی انسانی برادری اور انسانی برادری کے قائم ہونے والے خوبصورت رشتے قرآن حکیم کے ذریعے سے متعارف کروائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کو نبھانے کے خوبصورت اعمال سکھائے، ان کی قدر و قیمت سکھائی، ان کی اہمیت سکھائی، ان رشتوں کو نبھانے کے فائدے منافع سکھائے اور ان رشتوں سے دور ہونے یا قطع رحمی کرنے یا ان رشتوں کو توڑنے کے نقصانات سے اس امت کو آگاہ کیا۔ ایک تعلق انسان کا اپنے خالق کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے کہ انسان عبد ہے، عبادت کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے معبود ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ وہ عطا کرنے والا ہے اور انسان لینے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے اور انسان پیدا ہونے والا ہے، وہ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے والا ہے اور انسان آنے والا بھی ہے اور اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے واپس جانے والا بھی ہے۔ وہ انسان کی اور مخلوق کی ابتدا کرنے والا ہے اور اسی کے ہاتھ میں مخلوق کی انتہا بھی ہے۔ یہ رشتہ ہے مخلوق اور خالق کے درمیان، عبد اور معبود کے درمیان، ساجد اور مسجود کے درمیان، اور پھر اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان مختلف رشتے پیدا فرمائے، ان رشتوں کو وجود بخشا، جو رشتے انسان کے لیے نعمت بھی ہیں، انعام بھی ہیں، اللہ کی رحمت کا سامان بھی ہیں، برکتوں کا سامان بھی ہیں اور خوشیوں کے خزانے بھی ہیں اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے بہترین سامان ہیں۔ چونکہ یہ رشتے انسان کے لیے ایک دوسرے کے سہارے کا باعث بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث بنتے ہیں، سکون کا باعث بنتے ہیں، دنیا کی کامیابیوں کا ذریعہ بھی بنتے ہیں اور آخرت کی نجات کا سبب بھی بنتے ہیں۔
یہ رشتے اللہ تعالیٰ کی رحمت خداوندی کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جس طرح کے رشتے انسانوں کے بنائے اور انسانوں کو سمجھائے، اس طرح کے رشتے جانوروں کے درمیان موجود نہیں ہیں۔ جانور ان رشتوں کی پہچان نہیں رکھتا، نہ وہ پہچان رکھنے کا مکلف ہے کہ وہ پہچان لے کہ یہ میرے رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں۔ بس وہ اپنی نوع کو پہچانتا ہے، نسل کو پہچانتا ہے۔ نسل کے سوا آگے بننے والے کسی رشتے کی جانور کو پہچان نہیں ہوتی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ انسان پہچانتا ہے، ہر ایک رشتے کو جانتا ہے، اور اگر جانے نہ پہچانے نہ تو پھر وہ انسان کہلانے کا مستحق بھی نہیں رہتا۔ اگر اس کی یہ پہچان نہیں ہے کہ یہ رشتے میرے رشتے ہیں جو دین نے بنائے، جو اللہ تعالیٰ نے بنائے، اگر یہ شناخت ہی ختم ہو جائے تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ گائے کو کوئی پتہ نہیں کہ میرا ماموں کون ہے، چچا کون ہے، تایا کون ہے، بھائی کون ہے، بہن کون ہے، کوئی پتہ نہیں جانور کو۔ گائے کو، بیل کو، گھوڑے کو، اونٹ کو، بکری کو، بھیڑ کو اپنی نوع کا پتہ ہے، نسل ایک دوسرے کی شناخت کرتی ہے، بھیڑیں بھیڑوں کی شناخت کرتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہماری نوع ہے، ہماری نسل ہے، لیکن رشتوں کی پہچان نہیں ہے۔ یہ فرق ہے انسان کے درمیان اور حیوان کے درمیان، اور یہی فرق دین نے باقی رکھا اور امت کو ان پیارے پیارے رشتوں کی شناسائی سکھائی، تعارف کروایا۔ بیسیوں رشتے بنتے ہیں جن کو اکثر ہم پیارے پیارے اور خوبصورت ناموں سے پکارتے ہیں، اور ان رشتوں میں ایک رشتہ ہے جو میں نے بتایا، تعلق ہے اللہ اور بندے کا۔ ایک خوبصورت تعلق ہے نبی اور امتی کا، یہ بھی ایک تعلق ہے، یہ بھی ایک خوبصورت امت اور نبی کے درمیان امتی ہونے کا رشتہ۔ پھر آگے دیگر رشتوں کی شناسائی بھی کروائی، حق بھی بتائے اور حق کو ادا کرنے کی تلقین بھی کی۔ اتنا حق بتایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے میرے محبوب، آپ چاہتے ہیں نہ ہر انسان جنت میں چلا جائے، آپ چاہتے ہیں نہ ہر انسان دوزخ سے بچ جائے، آپ چاہتے ہیں نہ ہر انسان کامیاب ہو جائے، آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہر انسان اللہ کے قریب ہو جائے، آپ کی چاہت یہ ہے نا ہر انسان کو دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو، یہ چاہت ہے راحت ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، یہ ساری چاہتیں آپ کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ حق ان چاہتوں کا آپ کے قریبی رشتہ داروں کا، قریبی رشتہ داروں کا پہلے حکم آیا۔ آپ ہدایت کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا حق آپ کے قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ آپ ہدایت کے نور کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے۔ ایمان کی روشنی سے انسانوں کے دلوں کو منور کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے۔ حتیٰ کہ آگے دین نے سکھایا کہ آپ
خرچ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے، سخاوت کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے، ہمدردی کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے۔ اگر آخرت کا خوف اور دوزخ کا خوف دلانا چاہتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو پھر دوزخ سے ڈرانے میں، آخرت کا خوف دلانے میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے آغاز کریں، اپنوں سے آغاز کریں، ابتدا اپنوں سے کریں۔ یہ رشتہ بتایا کہ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق زیادہ بنتا ہے، انہی سے تبلیغ کا آغاز کریں، دعوت کا آغاز کریں، دین اسلام کے احکامات کا آغاز کریں، انہی کے سامنے سب سے پہلے آخرت کا نقشہ رکھیں۔ پھر انسان کو، اہل ایمان کو بتایا کہ آگے تمہارے رشتے ہی رشتے ہوں گے، رشتے ہی رشتے ہوں گے، کہیں استاد اور شاگرد کا رشتہ ہوگا، یہ علم کا بہترین اور خوبصورت رشتہ، علم کے خزانوں کا بہترین اور خوبصورت رشتہ استاد اور شاگرد کے درمیان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن سوچنا ہم نے یہ ہے کہ کیا واقعی آج یہ رشتہ اسی طرح موجود ہے کہ جس طرح دین نے یہ رشتہ بنایا تھا؟ دین نے استاد کو باپ کا درجہ عطا کیا، معلم امت کا، قوم کا باپ ہوتا، بڑا منصب ہے، معلم کا منصب بہت اونچا منصب ہے، جس منصب کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب نے فرمایا انما بعثت معلما، میں دنیا کے اندر معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، سکھانے والا، بتانے والا، سمجھانے والا، کر کے دکھانے والا۔ ایسی ہمدردی اس کے اندر موجود ہے کہ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے شفیق ہوتا ہے، اسی طرح معلم اپنے شاگردوں کے لیے شفیق ہوتا ہے۔ اس امت کے اندر جب رشتے ٹوٹے ہیں تو ان رشتوں کے ٹوٹنے سے استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی متاثر ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ نئے نظام تعلیم نے اس رشتے کو کرچی کرچی کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پاش پاش کر دیا۔ استاد اپنے منصب کو برقرار نہ رکھ سکا اور شاگرد اپنے استاد کا احترام نہ کر سکا۔ آج کے جدید تعلیمی دور کے اندر نہ استاد کے دل کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ پڑھنے والی بچیاں اور پڑھنے والے بچے یہ سارے کے سارے امت کی اولاد نہیں، یہ میری اپنی اولاد ہے، یہ میرے اپنے بیٹے اور بیٹیاں۔ جس طرح میں اپنے بیٹوں کے لیے اور اپنی بیٹیوں کے لیے بھلا چاہتا ہوں، خیر خواہی چاہتا ہوں، ہمدردی کرتا ہوں، ان کی کامیابی دیکھنا چاہتا ہوں، ان کو برے کاموں سے روکتا ہوں، ان کو اچھے کاموں کی تلقین کرتا ہوں، میرا منصب و میری ذمہ داری یہ ہے، جس ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ میں اپنے شاگردوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو اسی نظر سے دیکھوں اور اسی طرح کا سلوک ان کے ساتھ کروں۔ چنانچہ جدید تعلیم میں جو اور نقصانات ہمیں ہوئے ہیں، وہ جدید تعلیم حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں، بلکہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن احترام کے رشتے ختم ہو گئے، احترام کے رشتے ختم ہو گئے۔ آج استاد اور شاگرد کا احترام کا رشتہ دیکھنے میں کہیں پر نظر نہیں آتا۔ استاد ایک تاجر بن کر بیٹھ گیا ہے اور شاگرد ایک کسٹمر، ایک گاہک بن کر، اس کو پتہ ہے میں نے فیس دینی ہے اور استاد کو پتہ ہے میں نے فیس لینی ہے، بس فیس کی حد تک پیسہ باقی رہ گیا، احترام ختم ہو گیا، احترام ختم ہو گیا۔ حالانکہ استاد اور شاگرد کے درمیان علم کا وہ خوبصورت رشتہ تھا کہ اتنی عقیدت، اتنی محبت، اتنی چاہت اور الفت شاگردوں کے دلوں میں استاد کی ہوتی تھی
کہ یوں لگتا تھا کہ ساری محبتوں کا مرکز اور محور استاد ہے۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ دین نے قائم کر کے بتایا، مومن اور مومن کا رشتہ دین نے قائم کیا، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے معین ہیں، رفیق ہیں، مددگار ہیں، دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں، خیرخواہی کے معاملے میں ان کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم کر دیا۔ انسان اور انسان کے درمیان انسانیت کا رشتہ قائم کر دیا، خواہ وہ کسی مذہب کا ہو، خواہ وہ کسی سوچ کا ہو، خواہ وہ کسی رنگ اور نسل کا ہو، اگر انسان ہے تو دوسرے انسان پر اس کی قدر کرنا، اس کا احترام کرنا، اور اگر اس کو ضرورت ہے تو اس کی خدمت کرنا، یہ لازم ہے، فرض ہے کہ اگر وہ کہیں کا بھی ہو، کیسا بھی ہو، اور کسی مذہب کا بھی ہو، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے تو دوسرے کا فرض ہے اس کو کھانا کھلائے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے دوسرے کا فرض ہے اس کو پانی پلائے، اس کو لباس کی ضرورت ہے اور یہ لباس دے سکتا ہے، اس کا فرض ہے کہ اس کو لباس دے، اس کی بیماری میں اس کی تیمارداری کرے، اس کی خیرخواہی کرے،